बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी सख्त ज़्यादती की है रात गए तक जो पंजाब पुलिस ने या जो इस वक्त इंतज़ामिया है या इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने, और इमरान खान साहब के मामले के अंदर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में जो कुछ भी जेल से बाहर आया वो नहीं था जो इमरान खान साहब कहना चाह रहे थे, या जो मालूमात अंदर गई वो नहीं थी जो इमरान खान साहब तक पहुँचनी चाहिए थी। कल के दिन में क्या हुआ, कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। नंबर एक तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक इमरान खान साहब को दो चीज़ों की प्रॉपर मालूमात उनकी पार्टी ने जेल में नहीं पहुंचाई। नंबर एक कि ड्रोन हमले में क्या हुआ, काटलिंग का असल वाकया क्या है, और वहां पे कितने लोग शहीद हुए, और जो शहीद होने वाले लोग हैं वो बेगुनाह हैं, इसके बारे में कुछ इमरान खान साहब को नहीं बताया गया। अभी तक जितनी क़यादत मिली है, जो लोग भी उन्हें मिलने जाते हैं, उन्हें इमरान खान साहब को ड्रोन हमले के बारे में नहीं बताया गया। नंबर दो, और अगर बताया गया है तो वो इस तरीके से बताया गया कि सरसरी अंदाज में बात गुजार दी गई है। इमरान खान साहब का इस पे मौक़िफ़ अभी तक इसलिए नहीं आया। नंबर दो, और अखबारात में ये चीज़ें आपको पता है कि हुकूमत की मर्जी के मुताबिक छपती हैं कि जी दहशतगर्द मारे गए, उन्हीं का बयान छपता है और तो किसी का बयान आता ही नहीं है। अब वो बेचारे विक्टिम है, उनका बयान अखबार में तो नहीं छपेगा ना। तो जो ड्रोन हमला है उसके ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ना आने की बड़ी वजह यह है कि उन्हें इसके बारे में इतला नहीं दी गई। मैंने आज ये आपको दोबारा कन्फर्म कर दिया है। नंबर दो, जो मादनियात का मामला है, जहां पे आगे सिंह फंस गए हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, खैबर पख्तूनख्वा के MPs के, पाकिस्तान के मीडिया के और आम पाकिस्तानियों के, ये मामला भी इमरान खान साहब तक को नहीं बताया गया। उनकी बहन ने यह कहा बहरहाल कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो इसके ऊपर फैसला करेंगे, जल्दबाजी में इसके ऊपर कानून साजी ना की जाए, ये खैबर पख्तूनख्वा का जेवर है और इसको किसी और के हवाले ना किया जाए। इस पर अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट भी दिया, वो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताऊं। एक तो इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की गई है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। यानी इससे आधे से आधा भी कुछ अगर मरियम नवाज के साथ या फरियाल तालपुर के साथ या जरदारी की बेटी के साथ हो जाता तो पूरे पाकिस्तान में तबाही फैल जानी थी। कई लोगों ने जो है वो गलों में फंदे डाल लेने थे, कई लोगों ने जो है वो चिल्ला चिल्ला के टॉक शोज के अंदर अपने गले फाड़ लेने थे, कई लोगों ने पुड़क पुड़क के इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी थी, अदालतों के दरवाजा खटखटाए जाने थे। बिलावल ने ऊंची आवाज में गला फाड़ के नारे लगाने थे कि कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो आप, ये बिलावल ने कहना था बार बार। और देखें अभी इमरान खान की बहनें तो कोई कुछ कह नहीं रहा। उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया दीगर खवातीन के साथ, उन्हें गाड़ियों में डाला गया और उन्होंने जब नमाज पढ़ने का कहा तब उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। बाद में खवातीन को धक्के मार के उतारा गया। आलिया हमदा साहिबा जो है वो जख्मी हो गई, और ना सिर्फ उनके बल्कि उनके साथ जो दीगर खवातीन थी उनके कपड़े भी खून से भर गए। आलिया हमदा साहिबा खुद ये बात बता रही थी, और उन्हें जबरन वहां पे उतारा गया। फिर एक शादी हाल को घेर लिया गया वहां पे उतार के। उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों को दोबारा से गाड़ी में डाल के एक नामालूम मुकाम की तरफ ले गए। साहबजादा हामिद रजा वो शख्सियत हैं जो इमरान खान की बहनों के लिए आखिरी वक्त तक खड़े रहे और आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे। बाकी MPs MNAs जो हैं वो उस लेवल तक नहीं जा सके, बहुत थोड़े से लोग पहुंचे थे अडियाला जेल में। हालांकि इमरान खान की फैमिली थी, उनकी बहनें थी, और अगर लीडरशिप के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो बाकी लीडरशिप को वहां पहुंचना चाहिए। लेकिन कारकुन तो पहुंचे हैं, इमरान खान के नाम पे वोट लेने वाले नहीं पहुंचे, वोट देने वाले पहुंच जाते हैं। वोट मांगने वाले, इमरान खान से टिकट लेने वाले, इमरान खान के नाम पे सियासत करने वाले, वो लोग नहीं पहुंचे, उनकी अक्सरियत नहीं पहुंची। और जो 2 नंबरी वहां पे की गई है उसको तो बाद में एक्सपोज किया गया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन इमरान खान की बहनों को लगभग कोई 80-85 किलोमीटर दूर नीला दुल्ला में एक वीराने में जो है वो उतार दिया गया गाड़ी से पुलिस की जानिब से कि आप जिधर जाना चाहें। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान या वजीर इत्तलात वो ये कह रही है कि जनाब कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कैसा झूठ है वैसे। मुझे लगता है जब बोलते हैं झूठ ही बोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं झूठ ही बोलते हैं। इन्हें शायद झूठ इनके मुंह को लग गया है, या ये ड्यूटी है ऐसी है कि इसके ऊपर बैठ के बोलना ही झूठ है। मैंने नॉर्मली इत्तलात की मिनिस्ट्री के ऊपर जो भी लोग देखे किसी की भी हुकूमत में, वो मैंने देखा है उनकी ना नॉर्मली झूठ बोलने की ड्यूटी लगी होती है। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे आके ऐसे लोग बैठे जो सच बोले और सच का सामना करने। अब खवातीन के साथ जो बेरुमती और बदतमीजी की जा रही है, बाद में उसको जनाब कहा जा रहा है हमने तो गिरफ्तार ही नहीं किया। हालांकि वो वहां जादू से पहुंच गए इतनी दूर, या उड़ के पहुंच गए वहां पे इतनी दूर, और पुलिस ही उनको घसीट के लेकर गई है ना वहां तक। कुछ खवातीन जख्मी भी हुई है। बहरहाल ये सारा कुछ ड्रामा लगा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कमजोरी दिखाई है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी तबाहकुन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब इमरान खान साहब के साथी हैं, उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली कही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं जिनको मैं मिलना चाहता हूं उनको मुझसे मिलवाया नहीं जा रहा, और जिनको मैं नहीं बुलाता
وہ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ کون بھیج رہا ہے ان لوگوں کو؟ یہ ہے سوال جو ہونا چاہیے. اور یہی سوال اٹھایا سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیرسٹر گور کی موجودگی میں. انہوں نے کہا عمران خان کی آواز گونجے گی, حقیقت عمران خان تک پہنچے گی. بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ ایک کو اندر نہیں بھیجتے. تو یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلا کی بات ہو رہی ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو رہی ہو. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور بات کی کہ بتانا پڑے گا ان لوگوں کو جو اندر ملنے کے لیے گئے عمران خان کو کہ انہیں کس نے بلا کر یہ کہا تھا یا کس نے ان سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ آپ پہنچیں, آپ کو اندر بھجوایا جائے گا یا آپ کی ملاقات کروائی جائے گی. حالانکہ میں نے تو ان کے نام ہی نہیں دیے تھے, نام تو کسی اور کے تھے. تو یہ جیل کیا لینے پہنچے اور ان کا نام کیسے آ گیا اور ان کو اندر کیسے لے گئے؟ حالانکہ آئین اور قانون کے مطابق, عدالتی احکامات کے مطابق نام تو میں نے دینے تھے. بیرسٹر گور کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ سوال پوچھا کہ جناب بتائیں, اب جواب دیں کہ یہ لوگ اندر کیسے گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا نام ہے, جس کے بعد آئینی اور قانونی اختیار ہے, وہ اندر نہیں جا رہا اور باقی لوگ اس کو چھوڑ کے باہر اندر جا رہے ہیں. یعنی عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی, ایک ان نون سی خاتون نے ان کو اندر بھیج دیا, وہ مل کے آگے باہر آ کے وہ میڈیا سے بات چیت بھی کر رہی کہ جی عمران خان یہ ہے تو وہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو نظام اپنی مرضی کر رہا ہے نا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کرنل بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر, وہ طے کرتا ہے اوپر سے آرڈر لے کے کہ کس کو ملوانا ہے اور کس کو نہیں ملوانا. یہی سارا کچھ ہو رہا ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا جی عمران خان کی بہنوں کی طرح ہمیں بھی ڈٹ جانا چاہیے تھا, لیکن ہماری پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں یا خاندان کی طرح ڈٹی ہوئی نہیں ہے. اس پہ جناب کچھ اور چیزیں ہیں جو انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کاش پارٹی کے ذمہ داران بھی ایسا کرتے. آج لسٹ میں نام نہ ہونے کے باوجود خان سے ملنے والوں نے اطاعت گزاری کی ہے, جس پر انہوں نے کہا جی ہمیں افسوس ہے. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے مزید کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جو لوگ پارٹی ڈسپلن کے خلاف آج عمران خان کی بہنوں کو زمین پر بیٹھا چھوڑ کر اندر ملاقات کے لیے گئے ہیں, میں ان سے نالاں ہوں. جو لوگ ہماری فہرست کے بغیر عمران خان سے ملتے ہیں وہ خود کو ہماری نظروں میں مشکوک کرتے ہیں. ہم نے ملک میں شرافت کو قائم کرنا ہے. کسی کا بچہ اغوا نہیں ہونا چاہیے, وہ بلوچستان ہو یا پنجاب ہو یا وہ کہیں بھی ہو. یہ سب ناگوار گزرتا ہے. میری آواز پہنچے گی خان تک. یہ ناممکن ہے کہ آپ عمران خان کو تنہائی کے اندھیروں میں دھکیل دیں. پھر فائنلی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر, یہ چیزیں بھی انہوں نے بیان کی. پھر کہا ہم کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈ رہے, ہم کسی کی کوئی خوشنودی نہیں کرنا چاہتے. آپ لوگ لوگوں کو اغوا کر کے ملک نہیں چلا سکتے. احمد نورانی کی ماں عدالتوں میں روتی پھرے, اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا. مجھے یہ ملک اس طرح قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جناب سٹیٹمنٹ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا, اور اس نے سارا ہی پول کھول دیا ہے. لیکن جیل کے اندر سے جو چیزیں آئی نا وہ بہت بڑی خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدم سواتی اور علی امین گنڈا پور صاحب کے معاملے پہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس میں دو چیزیں ثابت ہوئی. آدم سواتی کے بارے میں جو بات کی, دیکھیں اب جو لوگ مل کر آئے ہیں انہیں خود اندر بلوایا گیا تھا, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اسٹیبلشمنٹ رستہ کھول دیتی ہے. تو یہ باہر آنے کے لیے یا باہر آنے کے بعد اتنی بات کرتے ہیں جتنی انہیں لگتا ہے کہ بس کر دی جائے, کھل کر بات نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں, ان لوگوں سے کہے کہ یہ حلف لے کے کہے کہ عمران ریاض نے یہ خبر جھوٹی دی ہے. آدم سواتی کے بارے میں عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آدم سواتی کو کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی جو آدم سواتی نے کہا. پھر عمران خان نے کہا کہ میں مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ پاکستان کے لیے بات کرنے پر آمادہ ہیں, قوم کے لیے, ملک کے لیے, تو پھر ٹھیک ہے. میری ذات کے لیے کوئی کسی سے بات نہ کرے. اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ آدم سواتی صاحب کیونکہ بار بار خود کہہ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے پھر انہیں کہہ دیا جی ٹھیک ہے آپ کر لو. لیکن آدم سواتی صاحب نے جو کیا اس پہ عمران خان صاحب نے کہا یہ کیوں اپنی کمزوری بتا رہے ہیں, خود کو کمزور ثابت کر رہے ہیں. میں یہاں جیل کے اندر برداشت کر رہا ہوں مضبوطی کے ساتھ, تو آپ لوگوں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کا رد عمل تھا آدم سواتی کے معاملے میں. عالیہ حمزہ کے معاملے میں عمران خان نے کہا کہ پوری ان کو سپورٹ دی جائے. میں عالیہ حمزہ پہ پورا اعتماد کرتا ہوں. عالیہ حمزہ کے بعد یہ اختیار ہے مکمل کہ وہ پنجاب میں تنظیم سازی کریں اور جیسے دل کرتا ہے ان کو وہ پارٹی کو چلائیں, کیونکہ وہ میرٹ کے اوپر چلائیں گی, وہ پرانی پارٹی کے اندر شامل ہے. پھر انہوں نے کہا خالد خورشید کے بارے میں, آپ کو پتا ہے جی بی کے وہ وزیر اعلیٰ تھے. عمران خان نے کہا جی میرا سب سے بہتر وزیر اعلیٰ خالد خورشید تھا, وہ سب سے دلیر آدمی ہے, میرا پرانا ساتھی ہے اور وہ میرے نظریے کے اوپر کھڑا ہے. اس نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہی کیا ہوگا. احسان ٹور کو انہوں نے بنایا یوتھ ونگ کا صدر, تو اس کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے تھے جی کسی اور کو بناؤ, اس کو بناؤ, سارے سیاست کرتے ہیں اپنی اپنی. تو عمران خان نے کہا جو خالد خورشید نے کیا ٹھیک کیا, اسی کو بناؤ جس کو خالد خورشید کہہ رہا ہے. اس نے یہ فیصلہ کیا تو سوچ کے کیا ہوگا, میرا وفادار ساتھی ہے. یہ عمران خان صاحب کا خالد خورشید کے اوپر اعتماد ہے. علی امین گڈھا پور کے بیانات سے عمران خان صاحب نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا, اور کن الفاظ میں کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
عمران اچھا علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ کون سی چیز ہے علی امین گنڈا پور کی جس سے عمران خان صاحب نے لا تعلقی کا اظہار کیا؟ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ سازشی ہیں. کون کون؟ اس میں اسد کیسر، عاطف خان، شہرام ترکی اور کچھ اور لوگ، ان کے بارے میں کہا تھا یہ سازشی ہیں. تو کیونکہ یہ سازشی ہیں اس لیے عمران خان صاحب نے ان کو قومی اسمبلی میں بھیج دیا اور صوبائی اسمبلی میں نہیں بھیجا کیونکہ یہاں پہ یہ سازشیں کرتے. اب اس پہ عمران خان صاحب نے جو کہا وہ یہ ہے کہ میں نے کسی کو نہ سازشی کہا نہ ٹکٹ سے منع کیا. یہ جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان فارغ. اب یہ جو تین لوگ ہیں یہ سرخرو ہو گئے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ عاطف خان اور اسد کیسر اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے جو نام لیا شہرام ترکی کا لیا تھا، ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا کہ میں نے نہیں کسی کا ٹکٹ روکا، نہ میں نے منع کیا اور نہ میں نے کسی کو سازشی کہا ہے. یہ انہوں نے، اور یہ ضروری تھا عمران خان صاحب کی طرف سے اس کے اوپر کلیئرٹی آ جاتی کیونکہ بہت زیادہ تاکید کر کے یہ لوگ کہہ رہے تھے بار بار اور اختلافات اس کی وجہ سے بڑھ جانے تھے. تو یہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کو کلیئر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ آئندہ جو بھی آپس کے اندر جھگڑا کرے گا یا ایک دوسرے پہ تنقید کرے گا یا پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کو شو کاز نوٹس بھیجا جائے گا. مذاکرات ملک و قوم کے مفاد پہ کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، ذاتی مفاد کے لیے یا میرے ذاتی مفاد کے لیے کسی قسم کا کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہ کیے جائیں. اب جناب یہ ہے معاملہ، یہاں پہ ہو جاتا ہے کلیئر. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کلیم کیا کہ عمران خان صاحب کی مداخلت کے بعد اب جو پاکستان تحریک انصاف میں دھڑے بندی ہو رہی تھی اس کو روک دیا گیا ہے اور دونوں طرف کے لوگوں نے یقین دلایا ہے کہ کسی قسم کا بیان نہیں دیا جائے گا اور اب فائر فائٹنگ ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. علیمہ خان کو نہ ملنے دینا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ ایک سازش قرار دی ہے. سینئر جرنلسٹ ہیں شاہد اسلم صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو ملاقات نہیں ہوئی نا اس میں کوئی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتایا تو میری معلومات کے مطابق جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ذرائع نے شیئر کی ہے، علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات پہ پابندی بھی پارٹی کے ایک اہم رہنما نے لگوائی ہے تاکہ سوشل میڈیا کنٹرول ہو سکے اور بظاہر اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بہتر ہو سکے کیونکہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول بڑے گھر والوں کا اہم ترین مطالبہ ہے. اب معاملہ یہ ہے نا کہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کو سچ بتائیں گی، وہ اس کے اوپر رد عمل دیں گے، وہ باہر آگے ساری بات بتا دیں گی. اس لیے علیمہ خان صاحبہ کو روکا گیا ہے، ملنے نہیں دیا جا رہا. اور جو ایک جھوٹا بیانیہ باہر پھیلایا گیا عمران خان صاحب کا نام لے کر، جب علیمہ خان صاحبہ عمران خان سے ملیں گی تو وہ آگے سچی بات کریں گی باہر، تو اس لیے وہ جھوٹا بیانیہ بھی فارغ ہو جائے گا اور ان لیڈران کی جنہوں نے وہ جھوٹا بیانیہ بنایا ہے ان کی عوام کے ہاتھوں چترول بھی ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ. لہذا اس لیے علیمہ خان صاحبہ کو نہیں ملنے دیا جا رہا، جو مجھے سمجھ آئی ہے اس خبر کو پڑھنے کے بعد. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی سارا دن ہمیں گالیاں پڑتی ہیں تو ہمیں گالیاں نہ دیں نا، سارا دن ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو ساری برائی اور گالی آپ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ پھر تو آپ ہمیں معصوم ہی سمجھیں نا. رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی سے شکوہ کیا. تو رانا صاحب آپ سہولت کاری تو کر رہے ہیں نا، یعنی آپ کو لوگ اس لیے برا بلا نہیں کہتے کہ آپ کوئی ذمہ دار ہیں. میں نے سروے کروا کے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل ہے یا سیاسی جماعتیں، تو 90% لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے جو پاکستان کا حال ہو گیا. یہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ سہولت کاری کر رہے ہیں نا، اس میں آپ اس میں بینیفیشری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جعلی جمہوری بن کے وہاں پہ جعلی اقتدار کے اوپر آ کے براجمان ہو گئے ہیں. آپ کو چاہیے تھا اس اقتدار کو لات مار دیا، اسٹیبلشمنٹ کو کہتے فارغ ہیں آپ اور آپ دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں یا جو الیکشن جیتے تھے ان کو آپ حکومت بنانے دیتے. ویسے آپ نے تو یہ مشورہ دیا تھا لیکن آپ کی قیادت نے آپ کا یہ مشورہ مانا نہیں. ناظرین اب شہباز شریف کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ معدنیات کے ساتھ جوڑ کے ہے. آج میں پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں اس خاندان کا. یہ کباڑیاں لوہار، میں بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا پہلے. اور میں یہ جو بول رہا ہوں نا 2 لفظ میں نے بولے ہیں لوہار اور کباڑیا، یہ میں نے کیوں بولا ہے یہ آپ کو بھی میں ثابت کروں گا. میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، نہ میں کوئی غصے میں ہوں، میں تو بہت انجوائے کرنے والا ہوں اور آپ کو بھی کروانے لگا ہوں. یہ ناظرین ایک خبر پہلے آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ شہباز شریف نے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ مل کر پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک بنائیں گے شہباز شریف. عاصم منیر صاحب نے تو ریٹائر ہو جانا ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ پھر تو نئے آرمی چیف آ جائیں گے، پھر آپ کو نئے جوتے پالش کرنے پڑا کریں گے. دیکھیں عاصم منیر صاحب آپ کے دور میں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک بالکل صحیح مشورہ دینے والا ہوں اور ثبوت کے ساتھ دینے والا ہوں. یہ فراڈیے نوسر باز ہیں، انہوں نے آپ کو بھی چونا لگا دینا ہے، بلکہ یہ چونا لگانے کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے. میں آپ کو پہلے آج کی خبر بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو خبر بتاتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے
कैसे चूना लगाते थे और किस तरह इन्होंने कौम को बार बार बेवकूफ़ बनाया है। ये जनाब अब ये कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़े बड़े ज़खायर मिल गए हैं, हम अपनी मादनियात को बेचेंगे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, और हम IMF से जान छुड़वा लेंगे। ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ का सुने जो आर्मी चीफ की मौजूदगी में दिया है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है जिनकी बदौलत वो इंशाल्लाह जल्द खुद कफील होकर IMF जैसे इदारों की मोहताजी से निजात हासिल करेगा। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब का अज़्म है। इस पे आर्मी चीफ साहब की भी तकरीर करवा दी। अब जरा मैं एक चीज आर्मी चीफ के सामने रखता हूं, या बल्कि पूरी कौम के सामने रखता हूं। ये आज से 10 साल पहले का एक अखबार है, 10 साल पहले, ठीक 10 साल हो गए हैं, बल्कि 10 साल और 2 महीने हो गए इस अखबार को। इस अखबार के नीचे जो तारीख लिखी हुई है, ये जुमेरात के दिन का अखबार है और 12 फरवरी 2015 का अखबार है। और जंग अखबार मैंने इसलिए लगाया कि जरा आजकल सबको पसंद है जंग अखबार, जरा उसके अंदर देखें आप जंग ग्रुप की खबर। जो मेन हेडिंग है ना इस अखबार की, उसमें क्या लिखा है, हिम्मत हारने वाले नहीं, कशकोल जरूर तोड़ देंगे, लोहे की तलाश में सोने और तांबे के ज़खायर मिल गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन दोनों भाइयों ने यह तकरीर की थी कि हम लोहा ढूंढने निकले थे और हमें सोना मिल गया। यह बात शहबाज शरीफ ने कही थी, बहुत सारे अखबारात में ऐसे रिपोर्ट हुई थी। सोना, चांदी, लोहा और तांबा निकलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अगर बेईमान होते तो आज ये ज़खायर दरियाफ्त ना होते। ईरान से गैस लेंगे, वजीर आजम का रजूआ में खिताब। तापी गैस मंसूबे में शामिल ममालिक के वज़रा पेट्रोलियम से गुफ्तगू। चनियोट की सरजमीन में मादनी खजानों का समंदर बह रहा है, इन्हें बुरुए कार लाकर मुल्क व कौम की तकदीर बदल देंगे। ये खजाने सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों की मलकियत है। वजीर आला शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा जी कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सनतें लग जाएंगी, पूरे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, लोहे की तलाश में सोने और तांबे के ज़खायर मिल गए हैं, कौम को मुबारक हो, कौम को मुबारक हो। अब ये वो चीजें हैं जो नौसरबाजियां और रंगबाजियां इन्होंने पहले भी की हुई हैं। आर्मी चीफ साहब ये पहली दफा नहीं है, और ये 80 में भी यही कहानियां सुनाते थे, ये 90 की दवाई में भी यही कहानियां सुनाते थे। उसके बाद ये पाकिस्तान से बाहर चले गए, वहां पर भी इनकी यही कहानियां थी। उसके बाद 2010 से लेके 2020 में भी इन्होंने यही कहानियां सुनाई हैं, और अब ये वही कहानियां दोबारा कौम को करवा रहे हैं 2025 में। ये आपको चूना लगा रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोहे को सोना करके बेच देते हैं, कबाड़ का काम है इनका। ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि ये नौसरबाज है, रंगबाज है। इन्होंने हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई चीज दरियाफ्त करनी होती है मुल्क में, और इन्होंने जो है वो नहरें बहा देनी होती हैं दूध और शहद की। और भाई जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है ना, वो भी ऐसे दावे नहीं करते जैसे दावे ये कर देते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूं इनके दावों पे, और इन्होंने सबको चूना लगाया। मैं आर्मी चीफ को खबरदार कर रहा हूं, आपको भी चूना लगा देना है, और जब आप फारिग हो जाएंगे ना तो ये आपके बाद आने वाले आर्मी चीफ को भी चूना लगाएंगे, दोनों भाई मिलके। और ये इनका तरीका वारदात, ये तस्वीर देखें ना, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखें, कितनी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। इस तस्वीर को आप देखेंगे आपको मजा आएगा। ये जनाब तस्वीर देखें, शहबाज शरीफ साहब ने लोहे का टुकड़ा नवाज शरीफ साहब ने पकड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब ने भी लोहे का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, साथ उनके जनाब ब्यूरोक्रेट्स खड़े हुए हैं, पीछे खुरम दस्तगीर खड़े हुए हैं, कुछ सिक्योरिटी वाले हैं। चनियोट वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला शहबाज शरीफ रजुआ में खाम लोहे और तांबे के नमूने देख रहे हैं। कौम को ऐसे खुशखबरियां सुनाई कि पता नहीं कितना सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, लोहा, तांबा, पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तान में चनियोट में निकल आया। और अब चनियोट जो है वो पूरे पाकिस्तान की नहीं, एशिया की किस्मत बदल देगा। उस वक्त इन्होंने कई दिनों तक ऐसे बयान दिए थे। लगातार शहबाज शरीफ साहब यही कहते रहते थे हर वक्त कि मैं लोहा ढूंढने निकला था, मेरी नीयत का समझ दे, लोहा ढूंढने निकला था। क्या मखनातीस को उसके साथ रस्सी के साथ बांध के आप निकले थे लोहा ढूंढने? ये बातें ये ऐसे कहते हैं लोहा ढूंढने निकले थे, जैसे वो बच्चे नहीं होते, वो मखनातीस के साथ बांध लेते हैं रस्सी और उसको घसीटते जाते हैं, उसके साथ जो लोहा चिपक जाता है शाम को इकट्ठा करके बेच देते हैं। तो क्या वो करने निकले थे आप? लोहा ढूंढने निकले थे और सोने और चांदी के ज़खायर मिल गए हमें। ये कौम को इन्होंने कहानियां पहले भी बहुत सुनाई हुई हैं, और ये दोबारा से कौम को कहानी करवा रहे हैं। बहरहाल अगर आपने कहानी में आना है तो आप आ जाएं। बहरहाल मैंने बता दिया है कि एक्चुअली इन्होंने पहले भी हमारे साथ ये बार बार किया, आइंदा भी करेंगे। नादरीन, ये एक सीनियर वकील हैं और ये सदर हैं कराची बार एसोसिएशन के, आमिर नवाज वड़ाइश साहब। आप देखें इनके ऊपर बड़ा बदतमीज और बड़ा बदतरीन जो है वो कातलाना हमला किया गया है, बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई। इन्होंने कहा जी जो 6 नहरों वाला इशू है उस पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। 72 घंटे में अगर ये 6 कैनाल्स बंद ना की गई तो बॉर्डर को बंद करेंगे और रेलवे ट्रैक भी बंद कर देंगे। उन्होंने कहा मैं अपनी FIR भी नहीं करवाऊंगा। 12 अप्रैल को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन रखा हुआ था,
دیکھیں نامعلوم آدمی ان کو آگے 6 بندے آئے آ کے ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو شدید زخمی کر کے چلے گئے, اور یہ ایک طرح کا قاتلانہ حملہ تھا. وہ اسپتال میں پڑا ہوا بندہ. آپ اندازہ کیجئے کہ اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے, کہ آپ حق اور سچ کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے, ورنہ نامعلوم افراد آئیں گے اور آپ کو ٹارچر کریں گے, آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, آپ کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے, آپ کے ساتھ ظلم کریں گے. اب جو مائنز والا معاملہ ہے نا, اس پہ وزیر اعلیٰ خود بھی میدان, مجھے لگتا ہے معاملہ بڑا گرم ہے, بہت ہی گرم معاملہ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی میدان میں آنا پڑ گیا ہے. شاید پریشر بہت زیادہ ہے کہ فوری طور پہ یہ بل پاس کیا جائے, لیکن یہ بل اگر انہوں نے پاس کروا دیا عوام کو مطمئن کیے بغیر, تو پھر عوام ان کو مطمئن کر دے گی. یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. اگر گنڈا پور صاحب کی حکومت نے اس بل کو پاس کروا دیا عوام کو مطمئن کیے بغیر, تو عوام ان کو اچھا خاصا اطمینان دلا دے گی. یہ بل پاس ہونے کے بعد یہ معاملہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے 26ویں ترمیم پاس کروانے والوں نے پاس تو کروا دی ہے, لیکن ابھی تک وہ ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے. ناظرین, کچھ اور خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, لیکن نیکسٹ ویلاگ میں شیئر کروں گا. لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں بلوچستان سے, کیونکہ ہم ہر ویلاگ میں بلوچستان کا ذکر ضرور کرتے ہیں, ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے. سمیع دین بلوچ صاحبہ کا بیان ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ جاری. 28 فروری کو مشکے کے ایک گاؤں پر فورسز نے چھاپا مار کر 8 بلوچ نوجوانوں کو ان کے اہل خانہ کے سامنے حراست میں لے کر جبری طور پہ لاپتہ کر دیا. 2 مارچ کو سپہر 3 بجے ان میں سے 4 نوجوان کامران, علیم, معراج, مومن اسلم اور حفیظ کی لاشیں ایک ویران مقام پر گولیوں سے چھلنی حالت میں برآمد ہو گئیں. باقی 4 نوجوانوں کے لواحقین نے ان کی زندگیوں کو لائق خطرات پر شدید خدشات ظاہر کیے ہیں, جو بعد میں درست ثابت ہوئے. چند دنوں بعد ان 4 کی مسخ شدہ لاشیں بھی علاقے میں پھینکی گئیں. 5 اپریل کو مشکے سے مزید 3 جبری لاپتہ افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں, جنہیں جعلی مقابلے میں قتل کر کے لاشیں پھینک دی گئیں. اسی روز بارکھان سے 3 نوجوان حق نواز بزدار, شیرو بزدار اور گلزمان بزدار کی لاشیں برآمد ہوئیں اور انہیں مختلف اوقات میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا. 6 اپریل کو بلیدہ کے علاقے گردانگ میں فورسز نے صبح سویرے 2 نوجوان محراب ولد رحمدل اور خان محمد ولد بھیوتان کو ان کے گھروں سے حراست میں لیا اور چند گھنٹوں کے اندر ہی تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا. دونوں نوجوان آپس میں کزن تھے. اسی تسلسل میں خزدار کے علاقے باغبانہ میں فورسز نے 3 افراد کو مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا. ان میں سے ایک کی شناخت 28 سالہ عبد المالک ولد محمد یوسف کے طور پر ہوئی, جنہیں 11 اکتوبر 2024 کو تربت سے جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا. 7 اپریل کو نادر بلوچ ولد شیر محمد, جنہیں پہلے ہی فورسز کی حراست میں رکھا گیا تھا, ان کی لاش تابوت میں بند کر کے اہل خانہ کے حوالے کی گئی. 8 اپریل کو پنجگور میں پیش آنے والے ایک واقعے میں فورسز کی فائرنگ سے بہادر شفیع نامی شخص جاں بحق, جبکہ سہیل شاہد اور فرحان نامی 3 نوجوان زخمی ہو گئے. ایک طرف بلوچستان کو ایک اجتماعی قتل گاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے, جہاں روزانہ کی بنیادوں پر لاشیں برآمد ہو رہی ہیں, وہیں دوسری طرف ان سیاسی نمائندوں, کارکنوں اور آواز بلند کرنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو ریاستی جبر اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. مارنگ بلوچ, بیبو بلوچ, گلزادی سمیت متعدد سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں اسی ریاستی خاموشی کو قائم رکھنے کی کوشش ہے. بلوچستان میں بڑھتی ہوئی جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل محض انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں, بلکہ یہ پورے معاشرے پر گہرے زخم چھوڑ رہے ہیں, زخم جو صرف انصاف سے بھر سکتے ہیں, ظلم سے نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.